وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو پیدا کیا خشک مٹی گارے سے، من صلصال من حمأ مسنون، اور اس زمین کے اوپر گارا بنا کر اس کا جب گڑھا بنایا جائے، زمین کو اس دھوپ پہ رکھ کر، سورج کی شعاؤں پہ رکھ کر جب خشک کر دیا جائے، اس کو جب کھٹکھٹایا جائے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے جسے قرآن نے کہا من صلصال من حمأ مسنون. اللہ نے اس زمین کو گارا بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر بنایا. کس کا جسم بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام. ساری انسانیت کے اب، ساری انسانیت کے بڑے، ساری انسانیت کے بنیاد جہاں سے مخلوق چلی ہے، حضرت آدم کا جسد اطہر تیار کیا. ذوق ہو تو میں اس تیار کرنے کی ایک روایت بیان کر دوں. جاگ کر کہیں سبحان اللہ. روایات کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم جب رب نے بنایا، جسم سارا بنا کر اس کو 40 سال تک رب نے چھوڑ دیا. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. یہ جو ابلیس ہے، یہ جو شیطان ہے، آج میرا اور آپ کا دشمن ہے. اور قرآن نے واضح الفاظ میں فرمایا یہ شیطان انسان تیرا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا. یہ جب کائنات بننے سے پہلے اس شیطان کو، اس ابلیس کو رب کائنات نے فرشتوں کا سردار بنایا. ان فرشتوں کا سردار جن فرشتوں کو جنت کا محافظ بنایا، جن فرشتوں کو جنت کا پہرے دار بنایا، ان فرشتوں کا سردار یہ ابلیس تھا. لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو، انسان کو بات سمجھ آ رہی ہے یا اگلی بھی جا رہی ہے؟ جاگ کے آپ کو سبحان اللہ. جب اللہ نے ان فرشتوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں انسان کو بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس ابلیس کے دل میں یہ بات تھی کہ جنت کے محافظ فرشتوں کا سردار مجھے بنایا تو میرے اندر ضرور کوئی بات ہے، کوئی خوبی ہے، میرے اندر کوئی حسن ہے. اس تکبر نے، اس بڑائی نے اس ابلیس کو زمین کے نیچے اتار دیا. اس تکبر نے ابلیس کو غرق کر دیا. یہ سبق سکھا دیا عاجزی کے اندر خدا نے عروج رکھا اور تکبر کے اندر خدا نے زوال رکھا ہے. تکبر صرف ایک ذات کے ساتھ سجتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ. سارے بولے وہ کون ہے؟ اللہ. خیر، اس نے جب یہ سوچا تو رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، 40 سال تک ان کے جسد کو بنا کے چھوڑ دیا. ادھر سے جب یہ فرشتے اور ابلیس گزرتا، یہ فرشتے جب اس جسم کو دیکھتے تو ڈر جاتے کہ رب نے ایک مخلوق بنائی ہے، رب نے ایک جسم بنایا ہے، اس کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے. یہ ابلیس ان سے کہتا ڈرتے کیوں ہو؟ مجھے پتا ہے کہ اس کو کیسے بنایا، اس سے ڈرنے کی بات نہیں. ایک روایت میں آتا ہے یہ کہتا تھا کہ میں چاہوں تو اس کو خاک میں ملا دوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو تکبر اختیار کیا، اگر یہی تکبر، یہی حسد، یہی کینہ، یہی ضد، یہی عناد، یہی کفر، یہی فسق، یہی شرارتیں اگر انسان کے سینے میں منتقل ہو گئی تو یہ انسان خاک میں مل جائے گا. اور جس کے اندر عاجزی، اللہ کی توحید، میرے آقا کا عشق، ان کی محبت، صحابہ والے بیت، اولیاء کی محبت جس کے سینے میں ہوئی،
سریا پہ پہنچا دے گا، یہ وہ بھی جانتا تھا۔ خیر، آدم علیہ السلام کو 40 سال تک چھوڑ دیا گیا۔ پھر میرے رب نے فرشتوں کو دوبارہ جمع کیا، فرمایا کہ میں اس کے اندر روح پھونکتا ہوں، جب اس کے اندر روح آ جائے تم سب نے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کو رب نے مسجود ملائکہ بنایا۔ کیا بنایا؟ یعنی اس انسان حضرت آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اب روح کیسے ڈالی گئی؟ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے جب روح پھونکی، روایات کے اندر آتا ہے، توجہ توجہ، حضرت آدم کی روح جب ڈالی گئی، جب روح اور سانس سر کے اندر گیا، ابھی سر سے نیچے نہیں آیا، بازوؤں میں نہیں، ہاتھوں میں نہیں، کندھوں میں نہیں، باقی وجود میں روح نہیں، صرف سر کے اندر روح پہنچی تو حضرت آدم کو چھینک آئی۔ بھائی چھینک سمجھتے ہو نا، جیسا اپنی زبان ہے نے چھاکنے ہیں۔ حضرت آدم کو چھینک آئی، حضرت آدم علیہ السلام نے جب چھینک کا اظہار کیا، اس کائنات کے اندر پہلا بشر، اس کائنات کے اندر رب کا خلیفہ، اس کائنات کے اندر رب کا پہلا نائب یعنی خلیفہ حضرت آدم آئے، چھینک آئی تو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں، چھینک آئی تو کیا کرنا ہے؟ فرشتے سامنے کھڑے، فرشتوں نے آگے سے کہا الحمدللہ۔ حضرت آدم نے جب سنا کہ فرشتوں نے الحمدللہ کہا تو حضرت آدم کی زبان سے پھر یہ نکلا الحمدللہ۔ پتہ چلا کہ حضرت آدم کی زبان پہ پہلے الفاظ الحمدللہ، کیا؟ زور سے کیا؟ الحمدللہ۔ اے کائنات میں رہنے والے انسان، جب تجھے رب کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو ہر حال کے اندر اپنے رب کے سامنے کہے الحمدللہ۔ جب حضرت آدم نے الحمدللہ کہا، میں اپنی زبان اور اپنے تصور میں کہوں، میرے رب نے آدم کے الحمدللہ کا مول پایا، اس کی قیمت لگائی، اس کے فضائل بیان کیے، اس کا اظہار کر کے رب نے خود فرمایا آدم یرحمک ربک، میرے اللہ نے فرمایا آدم تو نے کہا الحمدللہ، تیرا رب تیرے اوپر رحم کرتا ہے۔ اس کے بعد جب روح آئی، نیچے پہنچی، آنکھوں کے اندر آئی، روایات کے اندر آتا ہے جو ہی حضرت آدم نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، پتہ چلا یہ ماجرا کہاں کا ہے؟ جنت کا ہے۔ کہاں کا ہے؟ جنت کا ہے۔ جب حضرت آدم نے جنت کو دیکھا، جنت کو دیکھا، توجہ توجہ، تو آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، آپ کے دل کے اندر یہ تمنا آئی، جب روح نیچے آئی، پیٹ کے اندر پہنچی تو حضرت آدم کو بھوک نے ستایا، حضرت آدم کو بھوک محسوس ہوئی۔ پتہ چلا جس کو بھوک محسوس ہو وہ مخلوق تو ہو سکتی ہے، خالق سارے بولو خالق، اللہ بھوک سے پاک ہے، اللہ بھوک سے، زور سے بولے، اللہ بھوک سے، اللہ پیاس سے، اللہ اعضاء سے، اللہ ہاتھوں سے، اللہ آنکھوں سے، اللہ وجود کے ہر عضو سے پاک ہے۔ جب حضرت آدم کو بھوک لگی تو یہ سلسلہ بتلا دیا، جسے بھوک لگے وہ خدا زور سے، وہ خدا اگرچہ سجدہ فرشتوں نے کیا ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، حقیقت عبادت کا سجدہ خدا کو ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئیے، جا کر کہیں سبحان اللہ۔
आदम अलैहिस्सलाम के पेट में जब रूह आई, भूख ने सताया, हजरत आदम आगे बढ़े। अभी पाँव में रूह नहीं है, अभी टांगों में रूह नहीं है, हजरत आदम आगे बढ़े। रब ने फौरन फरमाया वकानल इंसानु अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है, इंसान बड़ा जल्दबाज है। हजरत आदम को यूं समझे, मेरा तसव्वुर, रब ने फरमाया होगा आदम अभी रूह तो सारे जिस्म में जाने दे। जब रूह सारे जिस्म में चली गई, हुक्म हुआ सजदा करो, सब ने सजदा कर दिया, मगर एक खड़ा रहा। जिसको समझ आइए जाकर कहे सुभान अल्लाह। यूं समझे आज यहां आपकी मस्जिद में अजान होती है, ज़ौक़ हो तो मैं आगे बढ़ूं, यार जाग के कहो सुभान अल्लाह। आज मस्जिद में अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उस जमाने की अजान आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने में इशारा कर दिया। कल क़यामत तक अजान होगी, मस्जिद की तरफ बुलाया जाएगा। आज रब का हुक्म है आदम को सजदा करो, सब ने सजदा कर दिया, एक खड़ा रहा। सजदा करने वाले फरिश्तों की माने दे, ना करने वाले इब्लीस की तरह है। अजान होती है, कौन कौन रुख मस्जिद की तरफ करता है, उसके अंदर फरिश्तों की सिफात पाई जाती है। आप भी इस चीज का आहद करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह जो ही अजान की आवाज आएगी हम मस्जिद की तरफ रुख करेंगे, अल्लाह तेरे सामने सजदा करेंगे। और जिसने सजदा, अब बात को समझे, अल्लाह ने ये जो इब्लीस है इसको फरिश्तों का सरदार क्यों बनाया गया? ये तो है जाती तौर पे ये मखलूक यानी आग से बनी है। किससे बनी है? आग से बनी है, लेकिन इसे नूर से बनने वालों का सरदार क्यों बनाया? इसलिए कि इसने इबादत ज्यादा की है। क्या किया है? हर जगह पर, हर चप्पे पर इसने सजदा किया। आसमानी कुतुब का हाफिज है, तौरात जानता है, इंजील जानता है, ज़बूर जानता है, उलूम इसके पास हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ करता रहा। लेकिन रब ने फरमाया सजदा कर। रब के हुक्म पर एक सजदे के इनकार ने इसकी सारी इबादतों को ज़ाया कर दिया।